بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد وہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور شہادت والی انگلی اٹھا کے کچھ پڑھتے ہیں، تو یہ عمل کرنا کیا حدیث پاک سے ثابت ہے یا خود ہی لوگ اپنی طرف سے یہ عمل کرتے ہیں؟ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یہ کلمات پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب جس دروازے سے اس کا جی چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ترمذی شریف کے کچھ اور بھی لفظ ملتے ہیں کہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد بندہ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے میرے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ تو یہ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے یہ عمل کرنا۔ اب یہ جو انگلی اٹھا کے پڑھا جاتا ہے، اس کے متعلق کچھ علماء نے لکھا ہے کہ انگلی کا اٹھانا یہ حدیث پاک سے ثابت نہیں، لیکن اور باقی حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب کلمہ شہادت آتا، اشہد اللہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو اٹھاتے اور اشہد اللہ الہ پہ اپنی انگلی کو نیچے کرتے۔ تو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اپنی انگلی کو بھی بندہ اٹھا سکتا ہے، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ بہرحال سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے اس کا جی چاہتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ ایک عمل تھا، بھائی کا سوال تھا، وہ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔